اتوار کے دن سے یہ کالم لکھنے کے علاوہ ٹی وی اسکرینوں پر بھی ہذیانی کیفیت سے مظلوم ہوا اپنی خدشات کا اظہار کیے چلے جا رہا ہوں یہ بات مگر قریب ترین دوستوں کو بھی سمجھا نہیں پایا کہ اتوار کے روز ایک ٹویٹ لکھ کر ایوان صدر میں براجمان عارف علوی نے در حقیقت پاکستان کی ریاستی بندوبست کی بابت پورے عالم کو چونکا دیا ہے۔ موصوف کا اللہ گواہ بنا کر ریکارڈ پر لایا گیا شکوہ نہایت ہی مہارت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے ہاں کا نظر نہ آنے والی حکومت اگر چاہے تو اپنی ترجیح کے مطابق پاکستان کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوئے کسی قانون کو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اجرائے دستخطوں کے بغیر بھی بروئے کار لا سکتی ہے۔ موصوف کے دعویٰ پہ اعتبار کریں تو ایوان صدر ہی میں بیٹھایا اور میں یہ لفظ سوچ سمجھ کر لکھ رہا ہوں شخص ریاستی اور حکومتی معاملات کی بات قطعاً غافل رکھا جاتا ہے وہ اپنے دفتر آئے کسی قانون کو لوٹانے کا حکم صادر کرے تو اس کی تعمیل نہیں ہوتی صاف انکار کرنے کے بجائے صدر کو بلکہ اس کا ماتحتی عملہ اس دھوکے میں مبتلا رکھتا ہے کہ احکامات پر عمل ہو رہا ہے۔ عارف علوی کے بتائی کہانی پر اعتبار کریں تو کلاسیکی داستانوں کے بے شمار ایسے قصے یاد آ جاتے ہیں جہاں بادشاہ یا مہاراجہ کہلاتے حاکم کو اس کے چند کائیاں درباری سازشی گروہ کی صورت یکسو ہو کر مغوی کی صورت اپنی قبضے میں رکھتے ہوئے اس کے نام سے کاروبار مملکت چلاتے تھے۔ عارف علوی اس ضمن میں اگرچہ خوش نصیب ثابت ہوئے ان کے دور میں ٹویٹ کی سہولت میسر ہو چکی ہے ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو اتوار کے سہ پر سوشل میڈیا پر اسے بے نقاب کر دیا۔ سچ بالآخر ہم پاکستانیوں کے روبرو آئے گا یا نہیں اس کے بارے میں اعتماد سے کچھ لکھنے کے قابل نہیں ہوں۔ پاکستان کے معاملات پر گہری نگاہ رکھنے والے دوست یا دشمن ممالک کو مگر عارف علوی نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ پاکستان کے افسرشاہی یا پارلیمانی نظام نظر آنے والے صدر یا وزیر اعظم کے تابع نہیں ہوتے ان کا مالک و مختار کوئی اور ہے وہ اس کے اشارہ پر کٹ پتلیوں کی صورت عمل کرتے ہیں۔ عارف علوی کی ٹویٹ میرے بیان کردہ تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کے کسی بھی دوست یا دشمن ملک کو اب وطن عزیز کے صدر یا وزیر اعظم سے معاملات طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیگر ممالک کو اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے حقیقی مالک و مختار لوگوں سے رابطے بڑھائیں اور یہاں نظر آنے والی حکومتوں کے نمایاں افراد کو فیصلہ سازوں کا روپ دھارے مسخرے شمار کریں۔ عارف علوی کی لکھی ٹویٹ کے بدولت دنیا کے روبرو آئی اس پہلو پر لیکن ہمارے ذہن ساز بھرپور توجہ دینے کو آمادہ نہیں۔ ٹی وی اسکرینوں اور یوٹیوب چینلوں پر براجمان قانون ساز فقط یہ طے کرنے میں الجھے ہوئے ہیں کہ عارف علوی کی ٹویٹ کے بعد تحریک انصاف کے بانی اور سرکردہ اراکین کے خلاف آرمی ایکٹ اور سرکاری رازوں سے متعلق قوانین کے تحت سنگین نوعیت کے مقدمات چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ جو بحث جاری ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پیر کے روز ایک خصوصی عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا ہے۔ وہ عدالت سرکاری رازوں کے مبینہ طور پر افشاں کرنے کے جرم کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اس کی کارروائی سرکاری رازوں کی حساسیت کی بنیاد پر خفیہ رکھی جائے گی۔ فی الوقت سرکاری راز نظر بظاہر پاکستان کے امریکہ میں مقیم سابق سفیر کا لکھا ایک سائفر پیغام ہے۔ ایسا پیغام خفیہ زبان میں لکھا جاتا ہے جسے محض چند افراد ہی پڑھ یا ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈی کوڈ کرنے کے بعد ایسے پیغام کا مشتمل زبان میں جو متن تیار ہوتا ہے اسے 5 سے زیادہ ریاستی اور حکومتی عہدیدار دیکھنے اور پڑھنے کا مختیار نہیں۔ پیغام کی جو نقل ان حکام کے لیے تیار ہوتی ہے اسے ہر صورت وزارت خارجہ کو لوٹانا ہوتا ہے۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہیں بطور وزیر اعظم پاکستان مذکورہ پیغام کی جو نقل بھیجی گئی تھی اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اسے واپس نہیں لوٹایا تھا۔ جلسہ عام میں ایک بند لفافہ لہراتے ہوئے ان تک پہنچی نقل کا کلیدی پیغام لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے عیاں کر دیا۔ بعد ازاں ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ ڈی کوڈ ہوئے پیغام کی جو نقل ان تک آئی تھی وہ ان سے گم ہو گئی ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ عارف علوی کی دستخطوں کے بغیر پہلے سے موجود سرکاری رازوں سے متعلق قانون میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور کرائے ترامیم کی اب کوئی وقت نہیں رہی تب بھی پرانے قانون کے مطابق ڈی کوڈ ہوئے پیغام کے متن کا گم ہو جانا ایک سنگین جرم ہی تصور ہوگا۔ اعلیٰ عدالتیں اگر عارف علوی کے ٹویٹ کے بعد حال ہی میں متعارف کرائے ترامیم کو قابل اطلاق تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تب بھی سابق وزیر اعظم اور ان کے قریبی معاونوں کو بتانا ہوگا کہ گم ہوئے نقل کہاں ہے۔ عارف علوی کے اتوار کے روز ٹویٹر کے ذریعے بروئے کار لائے ہوشیاری لہٰذا ان کے محسن و مربی یعنی عمران خان کا کام نہیں آئے گی
ان کی مشکلات میں شاید اتنا اضافہ ہو جائے کہ وہ ہوئے تم دوست جس کے پکارنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ عارف علوی نے ٹویٹ کے ذریعے جس تماشے کو بھڑکایا ہے وہ بالآخر موصوف کے لیے بھی سنگین مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ پیر کے روز عارف علوی نے اپنے گریڈ 22 کے سیکرٹری وقار احمد کو کوتاہی یا میری دانست میں دھوکہ دہی کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے اپنے دفتر سے نکال دینے کا حکم جاری کیا۔ مذکورہ حکم کے فوری تعمیل کے بجائے گریڈ 22 کے افسر نے تحریری طور پر عارف علوی کو غلط بیانی کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ گریڈ 22 کے افسر کا یہ دعویٰ ہے کہ جو قوانین صدر کے دستخطوں کے لیے اس کے دفتر بھجوائے گئے تھے وہاں سے ایوان صدر ہی میں قائم ان کے سیکرٹری کے دفتر میں ہی واپس نہیں آئے تھے، انہیں پارلیمنٹ کو نظر ثانی کے لیے باقاعدہ انداز میں لوٹانا تو بہت دور کی بات ہے۔ صدر مملکت کو گویا ان کے ماتحت نے غلط بیانی یا میری دانست میں جھوٹ کا مرتکب ٹھہرایا ہے۔ وطن عزیز میں کسی نہ کسی فارم کو اب لازماً یہ طے کرنا ہوگا کہ عارف علوی یا ان کے ماتحت میں کون سچا ہے۔